السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں جو وجود عطا فرمایا ہے، یہ وجود بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس وجود کے پلنے پھولنے اور اس کی بود و باش کے جو سلسلے ہیں، اس کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ وہ نعمتیں دنیا میں استعمال کے لیے عطا فرمائی، اور اگر ہم اس نعمت پر یا ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ نعمتیں برقرار بھی رکھتے ہیں، بلکہ اس میں مزید سے مزید اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر گزاری پر نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری اور ناقدری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سزا بھی ملتی ہے. تو نعمتوں کے حوالے سے انسان کو، ایک مومن مسلمان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے. مضمون ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں سے، فضائل ذکر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، یعنی جنت میں ضرور بالضرور جائے گا. جنت میں جانے کی دو نوعیتیں ہیں قیامت کے دن. ایک اول مرحلے میں ہی چلا جائے گا آدمی، جہنم میں جائے بغیر، اور دوسرے وہ اہل ایمان ہیں جو اپنے گناہ اگر دنیا میں بخشوا کے نہیں گئے اور ساتھ میں گناہ چلے گئے تو پھر جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے، اور ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتے ہیں اپنے لیے اور سارے اہل ایمان اولین و آخرین کے لیے اور اپنوں کے لیے اور سارے کے سارے اہل ایمان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ سب کو اول مرحلے میں ہی بغیر حساب کتاب کے، بغیر عتاب، بغیر عذاب، بغیر حساب کے جنت، اور جنت میں بھی جنت الفردوس اللہ تعالیٰ عطا فرما دے محض اپنے فضل و کرم سے. تو کلمہ طیبہ کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت واجب فرما دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں سب کو نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی. 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی. کس پر؟ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے. تو یہ بات سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں غالب ہی رہیں گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یعنی لوگ پھر بھی، بعض لوگ جو ہیں وہ پھر بھی ہلاک ہوں گے، اور کیوں نہ ہو کہ بعض آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس پر رکھ دی جائے تو وہ دب جائیں، پہاڑ بھی چھوٹے پڑ جائیں، اتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ کالعدم ہو جائیں گی. اللہ جل شانہ پھر اپنی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے. تو بہت نیکیاں لے کر لوگ آئیں گے، لیکن اتنی ہوں گی کہ وہ بڑے بڑے پہاڑ دب جائیں، لیکن کیا ہوگا کہ وہ بھی کم پڑ جائیں گی، کیونکہ اللہ کی نعمتیں اتنی ملی ہیں کہ وہ نعمتوں کے مقابلے میں کوئی اتنی نیکیاں لا ہی نہیں سکتا. کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، جتنے ان کے انعامات، اور جتنی ان کی جو ہے ہم پر مہربانیاں ہیں، نعمتوں کی بھرمار ہے، تو اس کا مقابلہ ہم اپنی کسی بھی عبادت، کسی بھی ذکر اور کسی بھی جو ہے بھلائی اور نیکی سے کر نہیں سکتے. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لا تعد لا تحصى، ان کا شمار ہو ہی نہیں سکتا، احاطہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہی پھر کام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائیں گے، پھر جو ہے نا کام ہوگا، ورنہ تو کام نہیں بن سکے گا کتنی نیکیاں لے کے چلے جائیں. فائدے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں دب جانے اور کالعدم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور محاسبہ ہوگا کہ اللہ جل جلالہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا کیا حق ادا کیا اور کیا شکر ادا کیا.
بندے کے پاس ہر چیز اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ ہونا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا معنی مفہوم ہے کہ ہر صبح کو ہر آدمی کے ہر جوڑ اور ہڈی پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ آدمی کے اندر جو ہے یعنی انسان میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرے، یعنی اس بات کی کہ شکر میں کہ حق تعالی شانون ہے سونے کے بعد جو مر جانے کے مشابہ ہے، اور یعنی جو آپ نے فرمایا بھی ہے کہ النوم اخو الموت، اب نیند جو ہے وہ بھی موت ہی کی ایک کیفیت اور ایک حالت ہے کہ انسان جو ہے وہ وقتی طور پہ جب تک وہ نیند کی حالت میں ہے تو باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع رہتا ہے، لا تعلق رہتا ہے اور بے خبر رہتا ہے نیند کی حالت میں، تو یہ بھی ایک موت ہی کی کیفیت ہے، موت ہی کی حالت ہے۔ تو یہ جب بیدار ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اثر نو زندگی عطا فرماتے ہیں، تو ہر عضو صحیح سالم رہا، صحیح سلامت رہے اور پھر بیدار ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا اتنے صدقے روزانہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا کہ تسبیح جو بھی انسان پڑھتا ہے ہر تسبیح صدقہ ہے، اور ہر تکبیر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ غرض اس طرح سے بے شمار آپ نے صدقات اور اس طرح کے نفلی کام گنوا دیے کہ یہ سب کے سب جو ہیں صدقات میں ہی شامل ہیں۔ اس قسم کے اور بھی احادیث ہیں جن سے آدمی کی اپنی ذات میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح کھانے پینے اور راحت اور آرام کے متعلق جتنی اللہ کی نعمتیں ہر وقت میسر ہوتی ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ نعمتوں پر شکر صحت کی نعمت ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہم جتنی نعمت استعمال کر رہے ہیں کھانے میں پینے میں، اور اسی طرح سے صحت کی وجہ سے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کتنی جو ہے آدمی آسانی سے کر لیتا ہے۔ ذرا سا کہیں کمر میں جھٹکا آ جائے وقتی طور پہ ہی ہو اگرچہ، تو آپ دیکھ لیں کہ آدمی کو اٹھنا بیٹھنا کروٹ لینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی میں 1-2 روز پہلے ایک چیز دیکھ رہا تھا، اس میں ایک معذور بچی کو دکھایا ہوا تھا، نوخیز نوجوان بچی، اس کے جو ہے پیروں میں بھی جان نہیں اور ہاتھ بھی اس کے جو تھے پوری طرح سے مطلب یہ صحیح نہیں تھے، وہ تھے کھچاؤ کے ساتھ، اور وہ ہاتھ مطلب ان کی انگلیاں وغیرہ کام کی نہیں تھی، بس اتنا تھا کہ ہاتھ جو نا وہ صرف یوں ہل کے تھوڑا سہارا دے پا رہے تھے ایک دوسرے کو، اور پیر بھی بالکل جو نا مفلوج، فی نفسی جو ہے بچی ماشاءاللہ ہر طرح سے خوبصورت حسین جمیل سب کچھ، لیکن پیروں میں اور ہاتھوں میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں۔ تو اس کو وہ دکھا رہے تھے کہ اب اس نے جیسے پریکٹس کر کے سیکھا، اب وہ ویل چیئر پر ہے، ویل چیئر سے وہ جب اپنی ویل چیئر چلا کر لائی تو ایک چھوٹا سا تختہ بنا ہوا خاص اس کے بستر پہ وہ رکھا رہتا ہے، جب وہ بستر پہ پہنچی تو اب وہ پہنچنے کے بعد کچھ چیزیں جو ہے بیلٹ ٹائپ کی اس کو دی ہوئی ہیں جس سے وہ باندھ کے گزارا کرتی ہے، اس تختے کے ذریعے سے پھر وہ کام لیتی ہے۔ اب اس نے اتنی دیر میں کئی اس کو جو ہے نا سیکنڈ لگے کہ اس نے بڑی مشکل سے پیر کو کر کے ہاتھوں کی مدد سے اس والے پیر پر رکھا، پھر وہ تختہ جو تھا چھوٹا سا وہ اس پیر کے نیچے لگایا، پھر آہستگی سے دوبارہ اس کو لانے میں کافی ٹائم لگا، تو تقریباً اس کو میرے خیال سے کوئی 4.5 سے 5 منٹ صرف اپنے بستر پر آنے میں اور وہاں آنے کے بعد پیر پھیلانے میں 4 سے 5 منٹ لگ گئے۔ تو اب یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے ہاتھ پیر کی حرکات سکنات، اٹھ جانا بیٹھ جانا، ایک دم سے کروٹ لے لینا، لیٹے ایک دم سے بیٹھ جانا، تو نعمتوں کی بھرمار ہے۔ ہمارے ہونٹوں کا جو نا ہلنا، زبان کا ہلنا، آواز کا بے ساخت اور جو نا بالکل تسلسل سے نکلنا، آواز کا جو ہے اپنے انداز سے اپنی مرضی سے نکالنا، اور دیکھنا، آنکھوں کا گھمانا، اور اعضاء جوارے کا سلسلہ، دیر تک بیٹھنا، یہ سب چیزیں نعمت ہی نعمت ہے۔ یعنی انسان جب سوچنا شروع کرے تو سوچ نہیں سکتا۔ اب آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھوں کا اپنا کام کرنا، پیروں کا اپنا کام کرنا، اور جسم کا اندرونی اور بیرونی اعتبار سے تمام چیزوں کا اپنا کام انجام دینا، یہ پوری مشینری کا اور
نظام کا صحیح سے چلنا، یہ سب نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی. پیدا فرما کے ہمیں اس سے جو ہے استفادے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا فرما دیے، زندگی دے دی، صحت دے دی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنبھال اللہ تعالیٰ ہی رہے ہیں. ہم ان دو پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے صحت دی ہے، معذوری سے بچایا ہے، ہم دو پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں. ان دو پیروں پر ہمارا وزن برقرار رہنا یہ بھی اللہ کے حکم سے. جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سلامت ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یار میں جب چاہوں کھڑا ہو جاؤں، جب چاہوں بیٹھ جاؤں. نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت انسان کو جو ہے سنبھالے ہوئے. مشینری ہے، سب کچھ ہے، ہمارے پیر کام کرتے ہیں، ہاتھ کام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم گاڑی بھی چلا لیتے ہیں، ہوائی جہاز چلا لیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس میں حفاظت مسلسل اللہ تعالیٰ کی کار فرما ہے. سنبھالا ہوا اللہ تعالیٰ ہی نے ہے. یہ سب نعمتیں، یہ سنبھالنے کا اور حفاظت کا معاملہ اگر اللہ تعالیٰ کا نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لمحے کی چوک جو ہے، سیکنڈوں میں انسان جو چلتا جا رہا ہے، ٹھوکر لگی گر گئے، ڈس بیلنس ہوئے گر گئے، ذرا سے پیر مڑا، فریکچر ہوا، کئی مہینوں کو جو ہے آدمی بستر پر آ گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں نعمت ہی نعمت ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان حقیقت میں شمار کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے اپنے ان معاملات میں، اپنے رب کے ساتھ، اپنی رب کی نعمتوں کے معاملے میں اور رب کی نعمتوں کے ساتھ، کہ ہم اس طرف التفات ہی نہیں برتتے، توجہ ہی نہیں دیتے. ایک ایک جوڑ جو ہے، ایک ایک جوڑ وہ نعمت ہے. اب 360 جوڑ کا ذکر آپ نے فرمایا، تو یہ گویا کہ ایک اصول بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اندازہ تم دیکھو. یہ جو جوڑ جس میں 360 ہیں، وہ جوڑ جو ہل رہے ہیں، جل رہے ہیں، یہ انگلیاں، ان کے جوڑ دیکھیں کام کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ابھی کافی زمانے سے، طویل عرصے سے، کوئی 18-20 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہوگا کہ جن سے میں اپنا لباس پوشاک تیار کراتا ہوں، کپڑے سلواتا ہوں، اور ہمارے گھر کے بہت سے افراد سلواتے ہیں، اہل علاقہ بہت سارے ان سے کام کراتے ہیں، کرتا شلوار وغیرہ اچھا سیتے ہیں وہ ماسٹر صاحب جو ٹیلر ماسٹر ہیں، درزی ہیں. تو ابھی رمضان مبارک میں ان سے اپنے لباس وغیرہ اور سوٹ تیار کرائے. تو رمضان ہی کے اختتام کی بات ہے، تو وہاں سے میں گزرتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی. تو اسی دوران جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ حضرت اب جو ہے نا میں آپ کے کپڑے نہیں سی پاؤں گا. اب کہ تو میں نے ہمت کر کے سی لیے، اب وہ کاریگر بھی جو ہے نا زیادہ ساتھ نہیں دیتے. پھر میں جو ہے نا عمر کا بھی معاملات ہو گیا، اب میری انگلیاں جو ہیں یہ مڑنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ انگلیاں کیسی ہو گئیں، وہ دکھانے لگے کہ دیکھیں کتنی جو ہے نا جلد بھی سوکھ رہی ہے. اب جوڑ جو ہے نا اب یہ مڑ نہیں رہے، کام نہیں کر رہے. دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. تو مجھے بڑا احساس بھی ہوا. ارے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو مرتے دم تک ہر طرح سے ساری چیزیں صحت رکھے، کرم فرمائے. تو انہوں نے بڑے مطلب جو ہے بڑے ایسے انداز سے بولا کہ میرے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا کہ حضرت میں اب آپ کے سوٹ نہیں سی سکوں گا. بس میں نے اس دفعہ اس رمضان میں آخری مرتبہ آپ کے سوٹ سی دیے، اب میرے سے سلائی نہیں ہو سکے گی. کیوں نہیں ہو سکے گی؟ اس لیے کہ اب میری انگلیاں کام نہیں کرتی، مڑتی نہیں ہیں. میں بھی ان سے محبت کا تعلق رکھتا ہوں، ان کی خدمت مزید اضافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کسی بھی بہانے. لیکن یہ کہ اس چیز کو دیکھ کے انسان کو کتنا احساس ہوتا ہے. ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک ہمارا ایک بچپن کا دور تھا، پھر نو عمری میں آئے، نوجوانی میں آئے، جوانی میں آئے، پھر جوانی سے آگے آ گئے، اب ادھیڑ کے سلسلے ہیں، اب اگلے مرحلے آ رہے ہیں. تو پہلے اس سے جب اپنا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے ماضی میں ہم جھانکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا، بھرپور فائدہ اٹھایا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیز میں تبدیلی آتی ہے، صحت میں تبدیلی آتی ہے. وقت کے اور عمر کے اللہ پاک نے تقاضے رکھے، تو اس کو محسوس کرنا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلنا یہ بھی ایک نعمت ہے. یہ سمجھ اللہ دے دے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ بھئی وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ. اب ایک دور ہم لوگوں کا تھا، نو عمری نوجوانی، ہر درخت پر چڑھنا، درخت کی جو ہے نا کونوں تک کوئی کونا نہیں چھوڑتے تھے، ہر شاخ کے ادھر ادھر لوگ دیکھنے والے جو ہے نا کانپ جاتے تھے کہ بھئی یار کہاں چڑھ کے یہ بیٹھ گئے. تو ہمارے سارے ساتھیوں کا، سارے بھائیوں کا یہ حال تھا. پوری ٹیم ہماری ایسے ہی شرارتوں میں ایک تو نمبر 1 تھی، کھیل کود میں نمبر 1 تھی. روز رمضان میں بھی ہم لوگ اپنی چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے، پھر دوپہر کے بعد نڈال بھی ہوتے تھے. لیکن کیا کہ وقت کی بات ہوتی ہے، ہر چیز میں جو ہے انسان جو ہے چلتا ہے تو اپنے وقت کو، معاملات کو بھی دیکھے. آج سے کوئی تقریباً 28-30 سال پہلے کی بات ہے، کوئی 88-89 کی شاید بات ہوگی ہے. تو ہمارے محلے میں یہیں جہاں پہ اس وقت ہم لوگ قیام پذیر ہیں، تو مسجد جو ہماری بڑی ہے، مسجد قواس کے ساتھ بڑا گراؤنڈ ہے. تو کچھ حالات ایسے ہوتے تھے تو کرفیو وغیرہ لگ جاتا تھا، تو اہل علاقہ، اہل محلہ، کچھ جوان، کچھ بچے نو عمر سب اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہاں کچھ جو ہے نا کھیل کود کرتے تھے. تو کبھی کبھی ہم بھی اس میں شامل رہتے تھے.
تو اس طرح سے کھیل کود کا سلسلہ رہتا تھا، کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، کبھی فٹ بال کھیل رہے ہیں، کبھی اور چھوٹے موٹے کھیل کھیل رہے ہیں. تو اسی میں جو ہم سے ذرا سینئر تھے عمر میں، تو وہ ایک دفعہ ایسے ہی کہنے لگے کہ دیکھیں ایک وقت ہمارا ایسا تھا کہ یار دیواروں پہ اس پہ سے خوب بھاگتے تھے، لیکن اب تو جو ہے ہر چیز کے لیے کہ قدم جو ہے اٹھاتے وقت سوچنا پڑتا ہے. تو ان کے کچھ بچے ہو چکے تھے، شادی شدہ تھے ہمارے سے، وہ عمر کے حساب سے بہت سینئر تھے، تو یہ بات انہوں نے کی. لیکن وہی چیز آج ہم جو ہے 28-30 سال کے بعد اس کو اب محسوس کر رہے ہیں. بہتر ہے کیفیت ابھی بھی حالت، لیکن اب مطلب اب جو ہے یہ معاملات جو ہے نا، زندگی ایک نیا موڑ جسے کہتے ہیں نا لے رہی ہے. والی کیفیت ہے کہ بھئی جوانی کے معاملات، ادھیڑ کے معاملات اب وہ دوسری طرف جا رہے ہیں. تو بہرحال ہر چیز ایک نعمت ہے، نعمت ہے، ہر چیز کو اپنے حساب سے لینا چاہیے. اگر ہم آج اس عمر میں پہنچے ہیں تو اس سے پیچھے جو ہماری عمر گئی ہے تو اللہ کی نعمتیں کتنی ہم نے بڑھتی ہیں. اپنی صحت کے ایک معاملے کو، اپنے ایک جوڑ کو ہم نے خوب بڑھتا، اپنی زندگی کے دنوں کو خوب انجوائے کیا، اپنی راتیں، اپنا سونا، اپنا جاگنا، اپنا ہنسنا، اپنا بولنا، اور اسی طریقے سے جو ہے کھانا پینا، ملنا جلنا، رشتہ داریاں، دوست احباب، ساری چیزیں سب نعمتیں تھیں. تو اتنی جو ہے ماضی میں جھانک کے پلٹ کر دیکھیں، یہ سب نعمتیں گزری، اس پر شکر کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ افسردہ ہو جاتے ہیں، افسوس میں ڈوب جاتے ہیں، ماضی کو یاد کر کے رونے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک احساس اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو اس زاویے سے بھی سوچنے کا رویہ ہمارا ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے برتا بھی اس کو، ہم نے اس کو خوب انجوائے کیا، وقت گزرے. تو اب صرف افسردہ رہنا یہ کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہے، جن کے دل جو نا رقیق ہوتے ہیں یا رقیق نہ بھی ہوں، ہر ایک کو اپنا ماضی اور ماضی کے احوال یاد آتے ہیں، لیکن اس پر یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زندگی جو بھی ہم نے گزار لی، جتنے سال گزار لیے، جتنے زندگی کے عشرے گزار لیے، کتنے اچھے گزار لیے، کتنے وقت آئے، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، سب کے ساتھ ہے. خوشی اور غمی اور اچھے اور برے، اتار اور چڑھاؤ، مد و جزر زندگی کے سب کے ساتھ ہیں، سب کے ساتھ ہیں. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ حضرات بھی اس سلسلے میں دیکھتے ہوں گے، اور میرا بھی شروع سے ابتدائی زمانے سے یہ رہا کہ سب سے سیکھنے کے معاملات رکھتے ہیں. اسی سیکھنے کے شوق میں اس دور میں اخبارات کا بہت زور تھا، موبائل نہیں آئے تھے، نیٹ، یوٹیوب اور جناب جو ہے ڈیلی موشن اور اس طریقے سے فیس بک، یہ چیزیں تھیں نہیں. تو ان کے آنے میں بھی زمانے باقی تھے، تو اخبارات ہوتے تھے، تو اخبارات پورے ہی جو نا میں پڑھ جاتا، جس کو کہتے ہیں نا چاٹ جانا، سارے پڑھ جاتا تھا. تو اس میں ایک سیکھنے کا ایک جذبہ تھا کہ بھئی ہر آدمی کی بات سے کچھ ملتا ہے، صحافت کی دنیا ان کی باتیں اس سے الگ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ایسی کوئی جو ہے نا تجارتی دنیا کے ہیں، کوئی جو ہے نا سیاسی دنیا کے، کوئی شوبز کی دنیا کے ہیں، سب کے اپنے اپنے تجربے ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں. ابھی بھی میں جو ہے نا حال ہی میں اسی شوبز کی دنیا سے منسلک بعض مردوں عورتوں کے انٹرویو اور ان کے احوال، بعض لوگ جو انتقال کر گئے، ان کے انتقال کے بعد ان کے جو متعلقہ گفتگو بعض دوسرے حضرات کر رہے، تو اس میں یہ سن کے بڑا میں نے سیکھا کیا کہ اتنی چوٹی کے لوگ، شہرت میں بڑا نام، اور آج بھی مرنے کے بعد بھی لوگ ان کے نام لیتے ہیں، سلسلے ان کے نام سے جناب پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ادارے قائم ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو نا ان کے قریب ترین لوگ کیا بتا رہے ہیں کہ جناب وہ ذرا دل برداشتہ تھے یا تھیں، اور جناب ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی جب وقت تھا تو یوں کرتے تھے لوگ، اور آج جو نا اس طرح سے نظر انداز کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو مجھے بڑا سیکھنے کو ملا کہ دیکھیں ایک انسان اپنی باہر کی دنیا کو اپنی باہر کی آنکھ سے دیکھ کر وہ سب کو یہ سمجھتا ہے یار یہ سب خوشحال اور بڑے خوشحال ہیں، بڑے نعمتوں میں بڑے زبردست ہیں، اور میں بڑا پریشان حال، میں بڑا غمگین، میں بہت بڑا بیمار، میں بہت بڑا مریض، میں بہت بڑا تباہ حال، میں بہت بڑا برباد آدمی، اور میں جو ہے نا مجھے تو کوئی خوشی ملی نہیں، میں تو غموں میں ڈوبا ہوا شخص، اور میرا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور میری تو جناب نہ شادی صحیح، نہ مجھے بیوی صحیح ملی، نہ بیوی سوچے مجھے شوہر صحیح نہیں ملا، میرے مزاج نہیں ملے، اور ماں باپ کہہ رہے اولاد صحیح نہیں ملی، اولاد کے لیے ماں باپ صحیح نہیں ملے، کوئی کہہ رہا ہے سسرال صحیح نہیں ملا، سب انہیں رونوں میں، رشتہ داریوں کے رونے، کہیں جناب اپنی جناب مالی معاملات کے رونے، کہیں گھر بار کے رونے، کسی کا کچھ کسی کا کچھ، جن کے پاس بڑے بڑی کوٹھیاں، گھر اور مال کی ریل پہلے، وہ دوسرے رونوں میں لگے ہوئے. تو ہر ایک اپنے اپنے اس میں الجھا ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم جو ہے شکر گزاری اور جو ہے نا قدردانی کے مرحلوں کی طرف نہیں، بلکہ ناشکری، ناقدری اور نافرمانی کی طرف چل رہے ہیں. ممکن ہے کہ جو اللہ پاک نے یہ جو فرمایا نا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناقدری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. تو ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ یہ محض ہماری سوچ اور فکر، ہم جب ناشکری ناقدری میں رہے تو وہی ہمارے لیے عذاب بن گئی ہو، وہی ہمارے لیے جو نا
قدرت کی طرف سے نعوذ باللہ اللہ سب کو حفاظت فرمائے مار نہ بن گئی ہو، قدرت کی مار، ایسا نہ ہو. تو نعمتوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے. ایک بڑے کام کی بات کرنے چلا ہوں، تو سب جو سن رہے ہیں مجھے حضرات، جو سنیں گے مستقبل میں سنتے رہیں گے، تو بڑی توجہ سے سنیے گا. پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی زبردست، آپ کے سارے ارشاد زبردست ہیں، آپ کی ہستی زبردست ہے، آپ کے فرمان ساری انسانیت کے لیے کیا بلکہ سارے عالم کے لیے، سب کے لیے رہبر و رہنما اور اصول ہیں، دائمی اصول ہے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بھی. جو بھی مان لے تسلیم کر لے، زبردست باتیں آپ کی. آپ نے اس حوالے سے کیا فرمایا؟ ایک دینی سلسلہ ہے، مذہبی اور دینی معاملات اور معیار اور نوعیتیں، اور ایک ہے دنیاوی معاملہ، مادی معاملہ، مادی. آپ نے فرمایا کہ دینی معاملات میں اور اخروی حساب سے اور اللہ کی یاد کے حساب سے اور احکامات الہیہ کے اعتبار سے جب بھی دیکھو جائزہ لو، تجزیہ کرو، جو بھی مطلب آپ الفاظ استعمال کر لیں اس کے لیے، تو جب نظر دوڑاؤ اور ڈالو تو کیا دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے بلند کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. اور دنیاوی معاملے میں، دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں، دنیاوی چیزوں، راحت اور عیش و عشرت کے معاملے میں جب دیکھو تو اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو. اب دونوں میں فرق دیکھیں، کیسے بڑا اصول بتا دیا آپ نے. کیا فرمایا کہ دینی معاملے میں ہمیشہ سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، جو معنی مفہوم ہے آپ کے ارشاد کا، اپنے سے بلند کو. جب بلند کو دیکھیں گے دینی معاملے میں، اللہ کے احکامات کی پورا کرنے والے اور اس طرح کے سلسلوں میں، دینی خدمات انجام دینے والوں میں اور سلسلوں میں جب اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم بھی یہ کہیں گے کہ یار ہم بھی اس طریقے سے کریں. تو ہم ترقی کی طرف سوچیں گے اور اچھے اعمال کی طرف بڑھیں گے، اچھے کام کی طرف بڑھیں گے. ہمارے اندر جذبہ اچھائی کا اور مزید ترقی کا پیدا ہوگا. تو دینی معاملات میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ یار یہ اس طرح کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. یہ اگر خیر کے کاموں میں مال اس طرح خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. یہ اگر اتنی عبادات کرتے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہ اگر اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوست احباب، اپنے پڑوسیوں، اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین، اپنے سارے خاندان درجہ بدرجہ سب کے ساتھ بہترین ہیں، اچھے ہیں، تو ہمیں اس سے بھی اچھا بننا چاہیے. یہ تجارت کے معاملے میں اس طرح ہے تو ہمیں اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے. اور مطلب جو دینی احکامات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دین صرف عبادت یا تسبیحات کا نام نہیں، بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان سب چیزوں میں. بلکہ جب بات آئی ہے دین کے حوالے سے حقوق کے حساب سے، تو ہمارے مربی و مرشدی اور دادا پیر عارف باللہ اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ حقوق 3 قسم کے ہیں: حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس. 3 قسم کے. اللہ کے حقوق یعنی عبادات، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق جتنے بھی متعلقہ ہمارے ہیں وہ سب پہلے نمبر پر آتے ہیں ذمے میں، اور حقوق النفس یا حقوق بالنفس، ہمارے اپنے نفس اور اپنی جان کے حقوق. تو اسلام نے اور حضور علیہ السلام نے یہ سب بتائیں. اب اللہ کے حقوق، اللہ کے احکامات پورے کیے جائیں، جائز ناجائز حلال حرام یہ سب ان سب خیال کیا جائے، انصاف و بے انصافی ان سب میں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھ کے چلا جائے. بندوں کے حقوق میں بھی یہی انصاف اور عدم انصاف کا خیال رکھ کے انسان جو نہ چلے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق سب کے حقوق ادا کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھی حقوق بتائیں، حقوق نفس یا حقوق بالنفس، اپنے انسان کے جو حق اپنی ذات کا اور اپنے نفس کا. حضور نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، یعنی وقت پر سونا اور وقت پر بیدار ہونا، یعنی کہ بے وقت جاگے ہوئے تو ہمارا اپنے نفس کا حق ہے. ہماری آنکھوں کا حق یعنی سونا بھی چاہیے. فرمایا بالوں کا بھی، تمہارے بالوں کا بھی تم پر حق ہے. بال رکھیں تو بالوں کو صحیح رکھنا، ان پر تیل کا خیال رکھنا، صفائی کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں. تو اس طرح سے اصول بتا دیے. تو یہ سارے ترتیب ہے. تو ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا، یہ انسان جو نا پھر نعمتوں کو سمجھتا ہے. تو دینی معاملات میں یہ دین سب میں ہی آ جائے گا. یہ دین کا نام سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی صرف جو ہے نا نمازیں پڑھنا اور مسجد میں ہی پڑھے رہنا، یا دینی کام میں لگا. تو دینی کام کا مطلب یہ ہو گیا کہ بھئی جناب آپ کسی دینی اس میں لگے تو پیچھے والوں کو بھول گئے. آپ اگر ایک شوہر ہیں تو شوہر ہونے کے ناطے آپ کی بیوی کے پورے حقوق ہیں آپ ادا کریں. کوئی اگر بیوی ہے تو بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر کے حقوق پورے ادا کرے. ہر رشتوں کو اسی طرح سے لے لیجیے جو جس منصب پر ہے. افسران بالا ہیں وہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں، ماتحت ہیں وہ اپنے افسران بالا کا خیال رکھیں، اپنے جس کے ساتھ منسلک ہے جتنا وقت ان کا وہ پورا ان کو دیں، ان کے کام پورے کر کے دیں جو معاہدے ساتھ میں ہیں. تو ہر ایک کو اپنے درجہ بدرجہ سب کو اپنے حقوق ادا کرنا، یہ سب دین میں آتا ہے.
دین ہم نے شاید نام رکھ لیا ہے داڑھی کا، ٹوپی کا، امامے کا، اور علماء فضلا اور نکوکار جیسے لوگوں کے لباس پوشاک پہن لینے کا، اور کچھ تسبیحات ہاتھ میں لے کے گھما لینے کا، کچھ تلاوت کر لینے، کچھ مذہبی کتابیں پڑھ لی، کچھ مذہبی جماعتوں اور حلقوں میں بیٹھ گئے. اس کا شاید ہم نے دین صرف نام رکھ لیا. دین ہے یہ، یہاں سے سیکھتے ہیں، ملتا ہے سب کچھ، لیکن دین ہمارا ان تمام شعبوں کا حاوی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہر شعبے پر، ہر منصب پر آپ کامیاب ترین ہیں. آپ ایک کامیاب، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اور رسول تو امام الانبیاء ہیں اور رحمت للعالمین ہے اور محبوب رب العالمین ہے. آپ امام ہیں تو امامت کے درجے پر اعلیٰ، جج ہیں تو جج کے حساب سے، شوہر ہیں تو شوہر کے حساب سے، ہر منصب اور درجے کے اعتبار سے تو آپ کی زندگی سب چیزوں پر چل رہی ہے، سب کے حقوق ادا ہو رہے ہیں. تو یہی دین ہے اور یہی دینداری ہے. تو اس طرح سے ہمیں سب چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے. جب ہم دین کے معاملے میں ہوں تو دین کے معاملے میں اپنے سے بلند کو دیکھیں کہ بھائی اس کے اخلاق، اس کا معیار، عبادات میں، اخلاقیات میں، لوگوں سے میل جول میں، ساری چیزوں میں، تجارت میں، ملازمت میں اور معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، سب چیزوں میں کس طرح ہے. تو اس چیز کو دیکھ کر ہم جب دیکھیں گے اس میں دینداری میں، تو ہم آگے بڑھنے کی اور ترقی کی سوچیں گے. اور دنیاوی نعمتوں اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر معلوم ہوگی. ہم شکر ادا کریں گے کہ نہ جانے کتنی بڑی دنیا، ان سب سے ہم بہتر ہیں. ہمیں وہ عزتیں، وہ نعمتیں، وہ راحتیں ملی ہیں کہ جو بے شمار کروڑوں اربوں لوگوں کو میسر نہیں ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے سوچنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا اصول بتا دیے. دین کے معاملے میں اپنے سے بلند کو اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں تو انسان شکر گزار ہو جائے گا. انسان شکر گزار ہو جائے گا. موسیٰ کلیم اللہ تشریف پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملے، کہنے لگے اللہ کے کلیم، آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم کلامی فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیے گا کہ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت نعمتیں ہو گئی کہ میں لٹا کے بانٹ کے بھی تک گیا، اب میرے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ سے میرے طرف سے کہہ دیجیے بس مجھے بہت نعمتیں آپ نے دے دی، وہی میرے لیے بہت ہیں، ان کا بڑا کرم ہے، تو بس کافی ہے میرے لیے. تو اس نے یہ کہا. آگے بڑھے، جنگل سے، صحرا سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص جنگل میں بیٹھا ہے، اس کے پاس تن پر پہننے کو کپڑے تک نہیں ہیں. اس نے اپنا ستر بھی مٹی ڈال کے مٹی سے چھپایا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے کلیم، آپ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، تو میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نواز دے اور مجھے جو ہے نا اپنی نعمتیں عطا فرما دے، میرے پاس پہننے کو کپڑے تک نہیں ہیں. تو اس نے اپنی رکھی درخواست، انہوں نے اپنی رکھی. اللہ کے کلیم گئے، دونوں کی درخواستیں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بعد نعمتوں کی بھرمار ہے اس سے تو میرا پیغام یہ کہہ دیجیے گا، دے دیجیے گا کہ بھائی تم جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بند کر دو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ترک کر دو، چھوڑ دو، تو نعمتیں تمہاری جتنی وہ برقرار رہیں گی، اپنی جگہ رہیں گی، بس وہ بڑھیں گے، تم سے سنبھالی نہیں جا رہی. اور دوسرا شخص جو ہے اس سے کہنا کہ بھائی تم جو ہے نا شکر کیا کرو، تم اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو، تو اس کی یہ غربت، اس کی یہ مفلسی، اس کی یہ محتاجگی یہ دور ہو جائے گی، اس کی غربت اور افلاس ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے کلیم جب اس شخص سے ملے جس کے بعد نعمتوں کی بھرمار تھی، اس سے کہا بھی میری بات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے شکر کرنا ترک کر دو، بند کر دو، تو خود ہی نعمتیں جو ہیں وہ سنبھل جائیں گی. اور یہ جب بات سے کی تو اس نے کہا کہ اللہ کے کلیم یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، میرے رب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اس کی اتنی مہربانیاں ہیں، اس کے اتنی کرم نوازیاں ہیں، نعمتوں کی اتنی بھرمار ہے کہ میرا تو رواں اس کا شکر کرتا رہتا ہے، تو میرا تو دل اس کی جو نا شکر گزاری میں ڈوبا رہتا ہے، تو میں تو اس سے نہیں رک سکتا. اس کی نعمتیں ایسی ہیں، اس کی عطا کردہ راحتیں اور اس کی عنایتیں، مہربانیوں کی بھرمار، میں شکر سے نہیں رک سکتا، میں شکر سے نہیں رک سکتا. تو اب اس کا یہ عالم، جب اس کے پاس گئے جس کے پاس سطر چھپانے تک کو کپڑا نہیں، مٹی سے سطر چھپایا ہوا، اس سے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے میری بات ہوئی تمہارے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو. تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں کس بات پہ شکر کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کیا ہے، میں کس چیز کا شکر کروں.
کس بات کا شکر ادا کروں؟ نعوذ باللہ علیہ باللہ. بس اتنی بات اس نے کہی تو اتنی دیر میں دیکھا تیز ہوا چلی، ہوا آئی اور ساری مٹی جو سطر چھپایا تو وہ بھی سب جو ہے اڑ گئی اور وہ بے سطر ہو گیا، بے پردہ ہو گیا، مٹی بھی ساری اڑ گئی. تو شکر گزاری اور ناشکری کتنا بڑا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایک ایک چیز بہت بڑی زبردست ہے، اور اس کا انسان جو ہے کوئی یعنی جو ہے نا سمجھ لیں کہ کسی بھی طرح سے حق ادا کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے یاد، اس کا حق بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا تو بزرگوں نے جو فرمایا، ایک جگہ نظر سے گزرا اور بیانات میں بھی سنا، مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تو بندہ جو ہے جب سے پیدا اس کے بعد سے مرتے دم تک سجدے میں جو ہے نا سر رکھ دے اور مرتے دم تک نہ اٹھائے تو بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو رات دن عبادت میں لگے رہتے، رونا جاری رہتا. تو ام المومنین نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اعلان فرما دیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے ہر طرح کے سارے گناہ بخشائے، آپ تو معصوم ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے پوچھنے کچھ نہیں، تو آپ اتنا کیوں جو ہے نا محنت کرتے ہیں، کیوں اتنی عبادت، رات بھر عبادت اور رونا سترا؟ تو آپ نے یہی فرمایا نا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. واقعی اس کی شکر گزاری، اس میں لگے رہنا ہے. حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن لگے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. میں ایک بات جو بتا رہا تھا کہ آپ توجہ سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا، میں یہ کہہ رہا تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد بیان کیا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بالا کو دیکھو، اونچے کو دیکھو تاکہ ترقی کرو اور مزید شوق بڑھے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو تاکہ دل سے شکر نکلے، اپنی نعمتوں کی قدر معلوم ہو، اپنے پاس جو نعمتیں ہیں موجود اس کا احساس ہو. تو جب بھی کبھی آپ تجزیہ کریں یا میں تجزیہ کروں، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو ہی کہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں اور وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ تجزیہ ہمیشہ اپنی ذات سے ہی کریں، دوسروں سے نہیں کریں. یہ بڑے کام کی بات ہے، بڑے یعنی سمجھ لیں کہ ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، بدل جائیں گی، ہمارے غم خوشی میں بدل جائیں گے، ہماری بے چینی چین میں بدل جائے گی، ہمارا دکھ سکھ میں بدل جائے گا، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں راحت اور خوشی عطا فرمائیں گے کہ ہم اپنا موازنہ، اپنی ذات کا موازنہ اپنی ذات سے ہی کریں، دوسروں سے نہیں کریں. کیا مطلب یہ کہ جب ہم کوئی بھی کسی بھی چیز میں دیکھنا چاہیں نا تو ہم اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیں، ماضی میں ہم کیا تھے، کیا چیز ہمارے پاس تھی اور کیا نہیں تھی، اور آج اتنے زمانے کے بعد ہمارے پاس اس وقت کیا نہیں تھا اور آج کیا ہے، اس وقت کیا مقام تھا اور آج کیا مقام ہے، اس وقت کیا معیار تھے عزت کے اور آج کیا ہے، اس وقت کیا نوعیت تھی اور آج کیا ہے. اس کا موازنہ ہم اپنی ذات کا اپنی ذات سے ہی کریں، اپنی لائف سے ہی کریں، اپنی لائف کا موازنہ اپنی لائف سے ہی کریں، اپنی زندگی کا موازنہ اپنی زندگی سے کریں، اپنی زندگی کے معاملات اور معمولات، ساری خوشیاں غمیاں جو بھی کچھ سلسلہ ہے اپنی زندگی سے کریں کہ ماضی میں کہاں تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں اور کہاں پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیشہ اس چیز کو اگر اپنا لیا کہ اپنے معاملات کو اپنے معاملات سے موازنہ کرنے کی وہ کی تو ہمیشہ ہم اپنے آپ کو خوش پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بندوں میں سے رہیں گے. ناشکری اور ناقدری کبھی پیش نہیں آئے گی. یہ کب پیش آتی ہے؟ جب ہم اپنا مقابلہ اور موازنہ دوسروں سے شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں سے معاملہ جو ہے نا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے پاس کبھی ایسا تھا کہ جناب سائیکل بھی نہیں تھی، ایک مثال ہے، اور آج آپ جو ہے نا زبردست گاڑی میں بیٹھے اور گھوم رہے ہیں اور اپنی ذاتی گاڑی ہے، آپ کے والد کی الگ ہے، بھائیوں کی الگ ہے، آپ کی اپنی گاڑی الگ ہے. کل کو ایسا تھا کہ جناب ایک گاڑی بھی نہیں تھی، گاڑی چھوڑ سائیکل بھی نہیں تھی. تو جب آپ اپنی فیملی کو بھی دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں تو آج کتنے مقام پہ کھڑے ہوئے. آج بادیں گھرانے، کل ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا اور ادھر ادھر دھکے کھاتے پھرتے تھے. آج سب کے پاس اپنا مکان ہے، کئی مکان ہے، گاڑیوں کی لائن ایسی لگی جیسے شو روم ہو، اور کاروبار کبھی کچھ تھا ہی نہیں، 1 روپے کا سوچتے تھے، آج جناب لاکھوں اور کروڑوں میں ادھر سے ادھر سلسلے ہو رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو جب انسان مد نظر رکھتا ہے اور سوچتا ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق بھی دیتے ہیں، نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے. ورنہ انسان
ناقدری اور ناشکری کرتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ نیکیاں تو بڑی لے کر آئیں گے, ایک ایک کلمے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ اور اس طریقے سے لا اللہ اکبر, ان چیزوں پر نیکیوں کی بھرمار ہوگی کہ بڑے بڑے پہاڑ دب جائیں. لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ناشکرے ناقدرے رونا رونے والے, تو بس معاملہ پھر جو ہے نا چوپٹ کہ وہاں پر آئیں گے لیکن جو ہے نا وہ نیکیاں بے وزن ہوں گی. اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ پھر شکر گزاری اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی, تو وہاں پر ساری چیزیں وہ ہلکی پڑ جائیں گی, خود بھی ہلکے پڑ جائیں گے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں ہمارے لیے بڑی سوچنے کی اور سمجھنے کی, اور اس کے مطابق ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو صحیح کر لینے کی, جس کے جیسی وہ نوعیت اس حساب سے. تو شکر گزاری کا باقاعدہ ایک اہتمام ضروری ہے, اور چھوٹے چھوٹے کلمات میں شکر کے حساب سے ایک ہلکا سا کیا الحمدللہ یا الحمدللہ و شکر للہ, ہماری اپنی مقامی زبانوں میں جیسے کہتے ہیں شکر الحمدللہ. تو لوگ بزرگوں نے آسان آسان کلمات سکھلا دیے بچپن سے ہی, ہوش سنبھالتے چھوٹے چھوٹے کلمے ایسے سکھا دیتے ہیں. جب بچہ ہوش سنبھال رہا ہوتا ہے تو اس کو اتنی تجوید اور اتنے الفاظ اور اتنی چیزیں سکھانا مشکل ہے, تو وہ آسان سکھا دیا شکر الحمدللہ. اب وہ اتنے زمانے میں پہنچے گا کہ بھائی الحمدللہ والشکر للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. وہ اس زمانے میں جب پہنچے گا تو اس سے پہلے فوری طور پر آسان سے جملے سکھلا دیے تاکہ گھٹی میں شکر گزاری پڑ جائے. انسان ابتدا ہی اللہ کے شکر سے جو ہے نا سیکھ لے اور اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ کر آگے بڑھے. تو اس طرح سے یہ تمام باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اور ویسے یہ بھی آتا ہے کہ حدیث مبارک کا مضمون ہے, جامع ترمذی کے دوسرے حصے میں بھی کچھ آتا ہے اس طرح کا مضمون مفہوم کہ نعمتوں پر شکر کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس نعمت پر شکر کیا ہوگا اس کا حساب نہیں لیں گے. کھانا کھایا, پانی پیا یا اور کوئی مشروبات استعمال کیے, کوئی اور چیز کھائی, اللہ کا شکر ادا کر لیا, الحمدللہ کہہ دیا, اللہ تعالیٰ معاملہ حساب کتاب معاف اور صاف فرما دے گا. مہمانوں کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مہمان نوازی جو کی تو میزبان جو ہے اس کے جو دسترخوان پہ جو کچھ لگا, جو نعمتیں ہیں مہمان کے طفیل سارے ملے اور گھر والوں نے بھی کھایا, سب نے کھایا, اس پر بھی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو اللہ پاک نے یہ بہانے بھی بنا دیے رکھ دیے کہ بندوں کا حساب یہیں پر ہی معاملہ ایسی برابر ہو جائے, آخرت میں صرف نوازا جائے ان کو, تو ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب کتاب نہیں لیں گے. ورنہ سورۃ تکاثر میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان سب نعمتوں پر حساب کتاب ہوگا. ہاتھ نعمت, انگلیاں نعمت, آنکھیں نعمت, زبان نعمت, ہونٹ نعمت, کان نعمت, دماغ نعمت, عقل نعمت, دل نعمت, اعضاء جوارے نعمت, جوڑوں کا ہلنا جلنا یہ سب نعمت, انگلیاں اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں, انگوٹھا ہر چیز اپنا جگہ کام کر رہا ہے, کتنی بڑی نعمت. یہی چیز جب انسان آگے بڑھنے لگتا ہے, اب ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بڑھاپا آ جاتا ہے, انسان جو ایک شیشی بھی نہیں کھول پاتا, اٹھنے میں بھی مشکل, بیٹھنے میں مشکل, چلنا مشکل, نماز پڑھنا مشکل. اور عام دنوں میں ہزاروں رکعت پڑھ لے, اٹھنا بیٹھنا رکوع سجدے سب بالکل آسانی سے کر لیتا ہے. اور صحت خراب ہوئی, اب بڑھاپا آ گیا, نوعیتیں ہو گئیں, اب انسان جو ہے ایک چیز جو ہے اس کے لیے سوچ رہا ہے. کتنے معاملات جو ہیں. تو نعمتوں پر شکر پھر انسان کو جو ہے نا مضبوط کر دیتا ہے اور نعمتیں بڑھتی ہیں. صحت ہے, صحت پر شکر کرتے رہے. جوانی ہے, جوانی پر شکر کرتے رہے. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک جوانوں جیسی صحت رکھے گا انشاءاللہ. ہاتھ پیر چلتے پھرتے رہیں گے. تو یہ تمام باتیں ہیں. اور اس طریقے سے بیوی, بچے, گھر بار اور دیگر نعمتیں, اور جس کی جیسی ہو, بیل, فیکٹریاں, دفتر, نظام, معاملات, یہ وہ, ہر سطح پر اپنے اپنے حساب سے اگر شکر کرتے رہے اللہ کی نعمتوں کے حساب سے, اور ان کو نعمتیں سمجھ کر ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ شکر گزاری رہی, یہ سب چیزیں برقرار بھی رہیں گی, قائم و دائم بھی رہیں گی, اور کبھی اس میں نقصان نہیں ہوگا, اور ہمیشہ ترقی ہوتی رہے گی, یہاں تک کہ انسان دنیا سے چلے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا دیں گے. نعمتیں بڑھیں گی اور پیچھے نسلیں بھی اس طرح کے خیر کے کام کریں گی کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائیں گی. مکہ مکرمہ میں نعمت صدقہ جاریہ کے اوپر بات یاد آ گئی نعمتوں کے حساب سے, کہ مکہ مکرمہ میں, مکہ مکرمہ کیا بلکہ سعودی عرب میں حجاز مقدس میں البیک کے نام سے ایک زبردست ریسٹورینٹ چلتا ہے. لوگ بہت پسند کرتے ہیں, حجاج کرام اور دنیا بھر کے جو لوگ آتے ہیں تو بہت زبردست وہاں سے جو ہے چیزیں وہاں کی لے کے استعمال کرتے ہیں, کھاتے ہیں, تو سب کو بہت پسند ہے. تو ان کے بارے میں کلپ جو ہے بڑا مشہور ہے اور چلتا ہے, لوگوں نے سب نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو مالک تھے اس کے, جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بال بچوں نے, آل اولاد نے بیٹھے اور سلسلے دیکھے, تو ان کے سامنے ایک بات آئی
بڑا چلتا ہے وہ، بہت لہنے لگا کے لوگ ایسے جو نا ٹوٹے پڑ رہے ہوتے ہیں کہ پوچھے نہیں، اور اب اور زیادہ اس میں ترقی ہے. تو یہ بات سامنے آئی کہ والد جو تھے انہوں نے ہر پیکٹ پر 1 ریال مختص کیا ہوا تھا خیر کے کام کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، غریب غربا کے لیے 1 ریال مختص. جب آل اولاد کے سامنے یہ بات آئی کہ بھائی یہ چیز ہے اور اللہ پاک سے تجارت کی ہوئی تھی، سودا کیا ہوا تھا، تو جناب انہوں نے کہا کہ بھائی 1 ریال تھا نا، اب بجی چلے گئے دنیا سے، اب 2 ریال کر دو. ہماری طرف سے بھی ڈبل کر دیے اللہ نے، اس کے حساب سے وہ اس میں اور مزید وسعتیں اور ترقیاں اور دے دیں اور بڑھا دیں. تو اگر انسان خیر کے معاملات میں لگا ہوا، اللہ کی نعمتوں کو لے کر شکر بھی کر رہا ہے اور اس کے راستے میں بھی لگا رہا ہے، اس کے شکرانے کے طور پر اور اس کی قدردانی کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں. تو اب دیکھیں نا، وہ سارے کی ساری وہی کاروبار ان کا، وہ جناب صدقہ جاریہ کی کیفیت میں مزید ترقیاں اور مزید نام، اور یہ ان کی خیر کی بات سب طرف پھیل رہی ہے. لوگ کتنی اس سے جو نا صلاح لیں گے، ہم بھی بیٹھے بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کتنی اس سے رہنمائی ملی اور آگے ملتی جائے گی جو سنیں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں. تو اللہ پاک سے تجارت، اللہ پاک سے تعلق، اللہ پاک سے سودا، یہ ہمیشہ کر کے رکھنا چاہیے. تو اللہ پاک اس پر بہت کچھ نوازتے ہیں، بڑے کرم نوازیاں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں. آپ نے جو ہے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا ہمارے جناب بھائی جنید جمشید شہید جو ہیں، ان کا بھی یہی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے مشورے پر انہوں نے ایک پارٹنر اللہ تعالیٰ کو بنا لیا، اور ایک پارٹنر جنید جمشید صاحب خود تھے، اور ایک ان کے جو پارٹنر ہیں جناب وہ تینوں پارٹنر ہو گئے، سہیل بھائی جے والے. تو تینوں پارٹنر، اور اس پر انہوں نے سلسلہ باضابطہ طور پہ شروع کر دیا. اللہ پاک نے دیکھا آج کہاں سے کہاں پہنچایا ہوا ہے، کتنا زبردست ہے. اور کیسے وہ نوجوان تھے کہ ان کے بارے میں نے بیان اور اس میں سنا کہ نظر سے بھی گزرا مضامین میں، تو میرے خیال میں کوئی مجھے یاد پڑتا ہے کہ 35 یا 36 کروڑ روپے جو اس زمانے میں جو گانے کی اس سے جو آمدن ہوئی تھی، اس کا حساب لگا کے بھی صدقہ خیرات کرنے کا بتایا حضرت شیخ الاسلام صاحب نے غالباً. تو اس حساب سے انہوں نے ساری وہ خیرات کر کے صدقہ کر کے جو حلال آمدن آتی رہی اس سے کر کے وہ سارے حساب کتاب چکائے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے انہی لوگوں کی باتیں ہیں نا جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کی مقبولیت پا لیتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، اللہ ان کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں، اللہ ان کو ولیوں کے ساتھ کر دیتے ہیں، اللہ ان کو نیک صحبتوں میں لگا دیتے ہیں، اللہ ان کو دین کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، دین کی دعوت میں لگا دیتے ہیں، دین کے کام میں لگا دیتے ہیں. دنیا میں رکھتے ہیں تو عزت سے رکھتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا سے لے جاتے بھی بڑی عزت سے اور بڑے نام سے، بڑے مقام سے، بڑی اس سے. جانے کے بعد بھی اب وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کا نام، ان کا کام، ان کا مقام ہر طرف چھایا ہوا ہے. یہ ساری باتیں ہیں کہ اپنے رب کے ہم شکر گزار رہیں، ان کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہو، ان کی نعمتوں کو دیکھ کر اور برت کر ان کی بارگاہ میں ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ سرشار رہیں شکر سے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی مقام ملے گا اور دنیا میں بھی عزت اور مقام ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کی پکڑ سے، سزا سے، محرومی سے، حسرت سے بچائے. کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، موت کے بعد برزخ کے ہزاروں سال قیامت تک کے اس میں بھی، اور ہماری قبر باہر بھی، اندر بھی، اور محشر میں بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ جس پر ہمیں حسرت ہو رہی ہو، جس پر ہمیں افسوس ہو رہا ہو، جس پر ہمیں ندامت ہو رہی ہو، جس پر ہم پچھتا رہے ہوں، جس پر ملال کر رہے ہوں. اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسی چیز سب کی کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. سب کچھ اللہ تعالیٰ بہترین کر دے، اپنے ساتھ بہترین معاملات کر دے، شکر گزاری کے بھی، قدردانی کے بھی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت بندگی اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہر چیز میں زبردست کر دے. اور اس دعاؤں کے ساتھ، ان دعائی کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات کو تکمیل کی طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قرض سے اور ہر فرض سے ہمیں اور سارے اہل ایمان کو ہر طرح سے سبکدوش رکھے، اور دنیا سے بھی سبکدوشی کے ساتھ لے جائے. اور جو جا چکے اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ کوئی معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بڑے کارساز ہیں، اللہ تعالیٰ سبکدوشی کے معاملات فرما دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہیں. ابھی گزشتہ سال ہمارے ایک تعلق والے دوست اور ہمارے پیچھے ہی وہ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے علاقے کے، ابھی ان کے صاحبزادگان ہمارے پیچھے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ کی شان ہے، یہاں سے گزرتے ہوئے اسپتال جا رہے تھے، تکلیف ہو گئی، ان کو بڑھاپا تھا، تو ہماری مسجد کے گیٹ پر ہی سے گزرتے ہوئے اسپتال جاتے ہوئے انتقال ہو گیا ان کا. خیر، انتقال کے بعد وہ اپنے گھر میں سے کسی اپنے بہو یا پتنی بیٹی کو نظر آئے، انتقال کے شروع دورانیے کی بات ہے، کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ وہ فلاں پکوان کے 2 تھال جو ہے نا وہ گھر میں فلاں جگہ رکھے رہ گئے، وہ ذہن سے نکل گئے اور وہاں دبے رہ گئے، ایک تو وہ دے دو، اور اسی طریقے سے فلاں جو ہے ہیئر ڈریسر کے قینچی ہے، اور ایک آدھ چیز اور بتائی. تو 3-4 چیزیں اس طرح کی بتائیں کہ وہ فلاں کی وہ چیزیں رہ گئیں، وہ بیٹا دیکھ لو وہاں پہ رکھی ہیں، وہ جو ہے جا کے ان کو پہنچا دو. وہ بھول گیا اور رہ گئی دبی، اور جو ہے میرا انتقال ہو گیا. اب جب دیکھی گئی تو باقاعدہ وہ چیزیں وہاں سے نکل آئیں.
تو انہوں نے ان کے پکوان سینٹر کے نام بھی بتائے تھے, مجھے بھی پتہ بتایا انہوں نے علاقے میں. وہ ان کو ادا کیے, جو ہیئر ڈریسر تھے ان کی قینچی وغیرہ چیزیں وہ ادا دے دی واپس کی. عجیب اللہ کی شان ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ سے معاملہ بنا لیا نا, اس کو راضی کر لیا, تو پھر تو دنیا کیا, آخرت کیا, زندگی کیا, موت کیا, صحت کیا, بیماری کیا, اور جوانی کیا, اور بڑھاپا کیا, اپنے کیا اور پرائے کیا, یہ سب چیزیں اگر اللہ کو اپنا بنا لیا تو سب اپنا ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا تو ہر چیز نہ پھر کچھ بھی ہوتے ہوئے بھی سب کچھ بیکار اور برباد ہو جائے گا. جس طرح قارون سب کچھ تھا, ختم ہو گیا, وبال بن گیا. وہ فرعون ساری سلطنت تھی, سب کچھ تھا, سب کچھ ہوتے ہوئے برباد ہو گیا, ڈوب کے غرق ہو کے ختم ہو گئے. نمرود پوری دنیا پر اکیلا بادشاہ تھا, سب طرف یک سب طرف پوری دنیا پر پوری حکومت تھی. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک معمولی سے معذور اور لنگڑے مچھر نے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے گھسا, اور جناب جو نے اتنی ذلت اور رسوائی, جوتے اور ڈنڈے اور مارے کھاتے ہوئے اپنے غلاموں اور نوکروں چاکروں جن سے وہ سجدے کراتا تھا انہی کی مارے کھا کھا کے, اور بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بن گیا. یہ تمام چیزیں سبق آموز ہیں. اللہ ہم سب کی حالتوں پر رحم فرمائے, کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. جنہیں باتوں پہ اکتفا کرتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا, اور واشکروا لی ولا تکفرون, تم میری شکر گزاری کیا کرو, میری سپاس گزاری سے کام لیا کرو, شکر گزار رہو. ولا تکفرون, اور ناشکری اور ناقدری ناسپاسی کبھی نہ کرنا. اللہ پاک ہماری سب کی ناسپاسی اور ناشکری سے حفاظت فرمائے, شکر گزاروں میں سے بنا دے. صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہر نعمت پر, اجمالی طور پر بھی خصوصی طور پر بھی, ہر نعمت جب سامنے آئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں, اور شکر کے کلمات کرتے رہیں اپنی اپنی زبانوں میں. اللہ پاک قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.